بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف کے مسائل کل شروع کیے تھے، اس سے پہلے اعتکاف کی اہمیت پر تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ اب چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اتوار والے دن روزہ گزار کر کے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اب بیچ میں صرف 2 دن جمعہ اور ہفتہ رہ گیا ہے، اتوار کو شام کو بیٹھنا ہے۔ تو جو لوگ خواتین ہیں یا مرد ہیں جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جو مسائل عرض کیے جا رہے ہیں اور جو ہدایات عرض کی جا رہی ہیں ان کو ضرور سنیں، پورا سنیں تفصیل کے ساتھ، اور اگر کوئی بات بیان میں نہ ذکر کی جا رہی ہو سکتا ہے کوئی بات رہ جائے جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں، کوئی دل میں بات ہو، تو میرا چونکہ نمبر موجود ہے تو لازمی پوچھ لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی چیز تمہیں معلوم نہ ہو تو ضرور تمہیں اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، یہ حکم ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کیا جائے اس کو سیکھ کر کے، پوچھ کر کے، شریعت کے مطابق کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ تو کل میں نے وہ باتیں بتائی تھی کہ اعتکاف میں کیا کیا کرنے کی ہے، وہ خواہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ کل میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اعتکاف بیٹھ کر کے کرنا کیا۔ آج یہ بتانا ہے کہ اعتکاف بیٹھ کر کے کیا کام نہیں کرنا، کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن سے تو اعتکاف بالکل ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جس سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا لیکن اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف ہر بالغ مرد یا عورت کو بیٹھنا چاہیے جو سن بلوغ کو پہنچ گئے ہوں۔ نابالغ بچے یا بچی کو اعتکاف نہیں بٹھانا چاہیے، ایک۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسجد میں چھوٹے بچے، بے شک وہ بالغ بھی ہو گئے ہوں لیکن عمر میں چھوٹے ہوں، تو ان کو بھی نہیں بٹھانا چاہیے۔ ماشاء اللہ 13-14 سال کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ 13-14 سال کے، 15 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کا، اس عمر، یہ لاابالی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بچوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بٹھانا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ 17-18 سال کا بچہ ہے یا اس سے اوپر عمر کا ہے لیکن ہے سنجیدہ اور اس کی داڑھی مونچھ بھی آ گئی ہے تو ایسے بچے کو بٹھا دیں۔ لیکن اگر 16-17 سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور اس کی داڑھی بھی نہیں آئی اور لاابالی پن بھی ہے، شرارتی قسم کا بچہ ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وہ بچیاں جو ابھی بے شک وہ جوان ہو گئی ہوں، جو 13-14 سال کی ہوں، 15 سال کی، 16 سال کی، لیکن اگر ابالی پن ہے، لاابالی پن ہے، سمجھدار نہیں ہے یا سنجیدہ نہیں ہے، تو ایسی بچیوں کو بھی نہیں بٹھانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ جو لوگ سنجیدہ ہیں اور بڑی عمر کے ہیں، 20-22 سال سے اوپر عمر کے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھیں، اور جو خواتین ہیں وہ گھر میں بیٹھیں۔ اور کل میں نے مسئلہ بتایا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا خواتین کے لیے خاص طور پر، کہ جس عورت کو اگر والدین غیر شادی شدہ ہے اور والدین اجازت نہیں دے رہے تو وہ نہ بیٹھے اعتکاف، والدین کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو شادی شدہ ہے، اگر اس کو اس کا خامد اگر اجازت نہیں دے رہا تو اس کو اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب کل میں نے بتایا تھا کہ اگر اعتکاف بیٹھ گئے تو کیا کیا اعمال کرنے ہیں، آج بتانا ہے کہ کیا اعمال نہیں کرنے۔ تو جو اعمال نہیں کرنے ان میں سب سے پہلا مسئلہ کہ اعتکاف والی جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے یا طبیعی عذر کے باہر نہیں جانا چاہیے۔
دو شرائط ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی شرعی عذر ہے یا اگر کوئی دوسرا، نمبر دو کوئی طبعی عذر ہے. ان دو صورتوں میں اگر مرد ہے تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور عورت اگر گھر میں بیٹھی ہوئی تو اپنے اعتکاف والی جگہ سے باہر جا سکتی ہے. دو عذر اگر ہیں. اب یہ دو عذر کیا ہوتے ہیں؟ طبعی عذر کہتے ہیں جو جسمانی جو ہماری ضرورت ہے، جیسے باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، چھوٹے پیشاب کے لیے یا پخانے کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ اس کو طبعی عذر کہتے ہیں. اب یہ طبعی ہمارا یعنی جسمانی ضرورت ہے، اب اس کا انتظام کیونکہ باہر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس عذر کے لیے ہم اپنے اعتکاف والی جگہ سے اٹھ کر کے باہر جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اپنا منہ لپیٹ کر کے جائیں گے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ معتکف ہے، اعتکاف میں، اور وہ عورت ہے یا مرد. باتھ روم جائیں گے تو اتنی اجازت ہے کہ صرف باتھ روم اپنی اس حاجت کو، اس طبعی ضرورت کو پورا کر کے فوراً اپنے اعتکاف والی جگہ پہ آئیں گے. اور دوسرا ہے شرعی عذر. اب شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ اگر جس جگہ پر مثلا مثال کے طور پر مسجد میں، جس مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں اگر جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا سکتے ہیں. یہ شرعی عذر ہے. اسی طرح سے اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے اور اس کا شریک ہونا ضروری ہے، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے، شریک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی امور ہیں، خواہ وہ طبعی عذر کے لیے باہر جا رہے ہیں یا شرعی عذر کے لیے باہر جا رہے ہیں، شرعی عذر کو پورا کرنے کے لیے یا طبعی عذر کو پورا کرنے کے لیے، تو اس صورت میں کم سے کم وقت، ایک نمبر دو یہ کہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی طبی ضرورت کے لیے باہر گیا یا گئی یا شرعی عذر کے لیے کوئی باہر جاتا ہے، اور اس صورت میں اگر وہ باہر جا کر کے کسی سے بات کر لیتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر اب ایک خاتون جو اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، اب اس نے طبی عذر کے لیے یعنی واش روم کے لیے اٹھ کر کے اپنے واش روم تک گئی. اب واش روم سے نکل کر کے باہر آئی تو اپنی بیٹی کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ یا کسی بہن بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہم کلام ہو گئی، باتیں شروع کر دی. خواہ وہ تھوڑی سی بات کی یا زیادہ بات کی، اگر کوئی بات چیت کر لی تو اب اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے. یہ احتیاط بہت ضروری ہے. صرف طبعی یا شرعی طور ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے اعتکاف والی جگہ سے اٹھ کر کے باہر جا سکتے ہیں، لیکن کلام نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے. اگر بات چیت کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے. اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا اعتکاف کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر اعتکاف کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے جب اگر روزے کی حالت میں اعتکاف، کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ ضروری ہے، اگر اعتکاف کی حالت میں روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اب مثال کے طور پر جیسے عورت اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ اعتکاف کی حالت میں اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے، جیسے اس کو مہواری ہو گئی، تو اس صورت میں اب اگر وہ روزہ نہیں رہا تو اس طرح سے اعتکاف بھی اس کا نہیں رہا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی مرد اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگر غسل کی حاجت ہو جاتی ہے تو نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے.
ہاں اب یہ جو غسل کی حاجت ہو گئی ہے، تو اب غسل کی حاجت یہ بھی ایک طبی ضرورت بھی ہے، شرعی ضرورت بھی ہے غسل کرنا. تو اب وہ غسل کے لیے باہر جائے گا اور غسل کر کے پھر دوبارہ فوراً آ جائے گا، کسی سے بات چیت نہیں کرے گا. تو یہ چند مسائل آج جو ہے وہ اعتکاف سے متعلق عرض کیے ہیں، اور باقی انشاءاللہ العزیز مزید اس کے بارے میں بھی گفتگو کہ اور کیا کیا ایسے اعمال ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے جو اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے. انشاءاللہ العزیز بقیہ بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.